السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل عبد الرحمن قاسمی آفیسیل پر۔ آج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 15 اگست ہے، جس کو ہمارے بھارت کے دیش واسی یوم آزادی یعنی انڈیپینڈنس ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس تعلق سے مختلف پروگرام ہو رہے ہوں گے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا ہٹ کر ہے، یعنی ہم اس پروگرام کو سوال و جواب کی روشنی میں کریں گے، یعنی جنگ آزادی کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، اس کا اتہاس، اس میں کون سی آرگنائزیشن نے، کون سی تحریکوں نے حصہ لیا، کن شخصیات نے، پرسنالٹی نے اس میں حصہ لیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی اور سوال و جواب کی روشنی میں آئیں گی۔ مجلس کا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک سے ہی ہونا چاہیے، تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں برادرم حافظ انس صاحب سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سب کے سامنے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن کے بعد اب آپ سبھی حضرات سے یہ درخواست ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سوال و جواب کی روشنی میں جنگ آزادی کی تاریخ کو بتانا ہے، تو مولانا سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب جنگ آزادی شروع ہوئی ہے تو تنہا مسلمان کتنی سالوں تک جنگ آزادی کے میدان میں سرگرم عمل رہے اور کس طرح سے وہ سرگرم عمل رہے؟ آپ اس تعلق سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ 15 اگست 2020 کی یہ عظیم الشان تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں ہمارا ملک بھارت انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا اور آزادی کی سانس باشندگان ہند کو لینا نصیب ہوا۔ عزیزم مولوی معین انور سلمہ نے جو سوال کیا کہ جنگ آزادی میں تنہا مسلمان کب تک انگریزوں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے، کب تک ان سے لڑتے رہے، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ آج ہماری نئی نسل چونکہ اتہاس نہیں پڑھتی، تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتی، اس لیے ہماری نئی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جنگ آزادی کی ابتداءً اور شروع میں تنہا مسلمان لڑتا رہا، چنانچہ جب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انگریز قابض ہو گیا تو مختلف علاقوں میں جنگ آزادی کے متوالے ملک کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کے والد گرامی حیدر علی نے سب سے پہلے سرنگا پٹم یعنی بنگلور اور کرناٹکا وغیرہ کا جو علاقہ پڑتا ہے وہاں پر انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے نہایت زبردست طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے بنگال کی سرزمین پر آزادی کی شمعیں جلنا شروع ہوئیں۔ اس وقت سے یعنی 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے ہندوستان کو آزاد کراتے کراتے رخصت ہو جاتے ہیں۔
اور مختلف ہندوستان کے صوبوں اور علاقوں میں مسلمان تنے تنہا جنگ آزادی کے لیے سعی اور کوششیں کر رہے تھے۔ بہرحال لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی تک، کہ اس وقت بھی علماء کی قیادت میں دو عظیم الشان جنگیں نہایت بہت بڑے معرکے کی شکل میں، ایک شاملی کے میدان میں لڑی گئی اور ایک امبالہ کی سرزمین پر لڑی گئی، اور پھر اس کے بعد جو اسے اپنوں کی غداری، وسائل کی قلت اور دیگر اسباب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد جو باشندگان ہند پر اور خصوصاً علماء اور مسلمانوں پر جو انگریزوں نے ظلم و ستم ڈھایا، تاریخ کے اوراق میں وہ ظلم و ستم آج بھی موجود ہے۔ مولانا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنگ آزادی کے تعلق سے مسلمانوں کی طرف سے کون کون سی تنظیمیں ابھر کر سامنے آئیں، آپ ان کا ذکر ہمارے ناظرین کے سامنے کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اتہاس کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کی ورق گردانی کریں گے اور انہیں حقیقت حال سے جانکاری اور واقفیت ہوگی۔ مختلف اوقات میں مختلف تحریکیں اور تنظیمیں ابھر کر کے سامنے آئیں جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ 1857 عیسوی کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا جعفر تھانسیری رحمہم اللہ، ان سب حضرات نے متفقہ طور پر امیر المؤمنین بنایا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کی قیادت میں دو محاذ بنائے گئے، ایک شاملی کا محاذ، ایک امبالہ کا محاذ۔ تو ایک تو یہی تحریکیں جو ہے اس وقت اٹھیں، اور اس کے بعد مختلف نام سے، کبھی جو ہے حریت کے نام سے، اور کبھی خلافت کے نام سے، کبھی انصار کے نام سے، مختلف قسم کی تنظیمیں اور تحریکیں اٹھیں مختلف ناموں سے۔ آخر میں جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی۔ یہ تحریک ریشمی رومال سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ تو کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہو گئی، ورنہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو آج ہمارے ملک کا نقشہ ہی الگ ہوتا۔ بہرحال نہایت ہی زبردست طریقے سے علماء نے، یہاں کے باشندگان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور مختلف اوقات میں مختلف تنظیمیں اور تحریکیں جو ابھر کر کے سامنے آئیں، ان سب نے مل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ یہ ہوئی وہ تاریخ مختصر سی جو مولانا معین انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا۔ میں ناظرین سے کہتا ہوں اس میں چند کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تاریخ سلاطین ہند کا مطالعہ کریں، تحریک آزادی کب اور کیسے، اسی طریقے سے تحریک ریشمی رومال، یہ سب وہ کتابیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے، جن کے مطالعہ کرنے سے اپنے ملک کے بارے میں ایک انسان کو بے انتہا معتبر ذرائع سے ساری حقیقی جانکاری اس کو حاصل ہوگی۔ بہرحال ہمارے ناظرین انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ مولانا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج جیسا کہ 15 اگست ہے، آپ اس تعلق سے ہمارے ہندوستان کے دیش واسیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ انتہا خوشی اور مسرت کا آج دن ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان، ہمارا ملک یہ عظیم بھارت انگریزوں کے چنگل سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آج کرونا وائرس کی وجہ سے اتنی
خوشی و مسرت کے ساتھ، اتنے جوش و خروش کے ساتھ پروگرام نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے سطح سے لوگ جو بھی ہو رہا ہے اس ملک کی آزادی کی خوشی میں پروگرام کر رہے ہیں۔ اسی تعلق سے ہمارا بھی یہ مختصر سا پروگرام ہے جو 15 اگست کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے، بڑی قربانیوں کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جو ملک کو آزاد کرایا، اس آزادی کے پیچھے ان کا ایک عظیم مقصد تھا۔ جب کانگریس وجود میں آئی اور اسی طریقے سے اس کا جمعیت علماء کے ساتھ الحاق ہوا اور بہت سارے لوگ جو ہے پھر مل کر کے یہاں کے سارے باشندگان ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے انگریزوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور انگریزوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ بالآخر انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ تو ان اکابرین کا، ان مجاہدین آزادی کا ایک عظیم مقصد تھا۔ چونکہ ہزار سال سے ہمارے ملک کے باشندے کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب گنگا جمنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔